बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 ججز یعنی 8 میں سے 6 ججز ایک خط لکھتے ہیں اپنے جوڈیشنل سپریم کورٹ جوڈیشنل کونسل کو کہ جی ہمیں فیصلے نہیں کیے جا رہے، ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اور دباؤ کون ڈال رہے؟ ایگزیکٹو پاکستان کی اور خفیہ ادارے یعنی انٹیلیجنس ادارے۔ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بیڈ روم محفوظ نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں، ہمارے چیمبر محفوظ نہیں ہے، ہمیں بلیک میل کیے جاتا ہے، ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ہم سے اپنی من پسند فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ ہمیں رائے دی جائے، جوڈیشنل کونسل ہمیں سپریم کونسل رائے دے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فل کورٹ بیٹھتی ہے جناب چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں، اور اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ یعنی اتنا اہم ایشو، ایک پوری چارج شیٹ ہے ایگزیکٹو کے خلاف، خفیہ اداروں کے خلاف، ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ اس چارج شیٹ پر فل کورٹ پہ سپریم کورٹ کا بیٹھتے اور اعلامیہ نکلتا ہے۔ اعلامیہ کیا نکلتا ہے؟ کودا پہاڑ نکلا سڑا ہوا مرا چوہا۔ میں نے اتنے بڑے ایشوز کے اوپر، اتنے بڑے معاملے کے اوپر ہماری سپریم کورٹ چیف جسٹس کا اعلامیہ یہ نکلتا ہے کہ جناب مضبوط جمہوریت سے عدلیہ کی آزادی وابستہ ہے۔ آپ کی ناک تلے اس ملک کے اندر داندلی ہوئی 8 فروری کو۔ فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ جس وزیر اعظم سے آپ نے ملاقات کی، جس کو آپ مضبوط جمہوریت کہتے ہیں، یہ مسترد کیا ہوا وزیر اعظم عوام کا۔ لوگوں نے اس وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیا، یہ فارم 47 کے ذریعے اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اس وقت حکومت، پوری کی پوری حکومت ایوان صدر تک مسترد کیے ہوئے لوگ ہیں، عوام کا مسلط کیے گئے۔ اور مسلط کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا جس کے بارے میں 6 ججز باقاعدہ طور پر خط کے ذریعے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مداخلت ہو رہی ہے۔ انہی لوگوں نے اس وزیر اعظم کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ ہے جناب محترم چیف جسٹس صاحب مضبوط جمہوریت۔ اور پھر آپ اتفاق کرتے ہیں اس مسترد کیے ہوئے وزیر اعظم کے ساتھ کہ ایک انکوائری کمیشن بنے گی جناب، یعنی جن سے گلہ ہے، جن سے شکوہ ہے، جن کے اوپر تحفظات ہیں، جن کے بارے میں ہمارے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی مداخلت کر رہے ہیں، ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کیے جاتے ہیں اور ہم پر زبردستی فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں۔ جن سے گلہ ہے ان کی نگرانی میں جی انکوائری کمیشن بنے گی اور وہ انکوائری کرے گی۔ اس کو کہتے ہیں جمہوریت نہیں، اس کو کہتے ہیں چیف جسٹس۔ اور مسترد کیا ہوا شخص شہباز شریف کے درمیان موقع اس اعلامیہ کو اور اس فل کورٹ کے، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے اجلاس کو آپ موقع کہہ سکتے ہیں۔ نہ یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اعلامیہ جاری ہوا، نہ یہ اجلاس عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ اجلاس ہوا، بلکہ یہ موقع ہوئی ہے ایک اہم ایشو کے اوپر، ایک ایسے ایشو کے اوپر جو ملک کے ایک ادارے کو یرغمال بنایا جاتا ہے، جہاں سے عام آدمی کو امید ہوتی ہے انصاف کی، وہ کھڑے ہو جاتے اپنے لیے انصاف مانگنے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائے
جن حضرات جج صاحبان سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہے، وہ اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے بڑوں کے سامنے، اور بڑے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ مضبوط جمہوریت فارم 47 کے ذریعے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ فیصلہ کرتے کہ جی انکوائری کمیشن ان کی نگرانی میں بنے گی، وہ انکوائری کریں گے جو مداخلت کرتے ہیں، وہ انکوائری کریں گے جو اپنے من پسند فیصلے مسلط کرتے ہیں، وہ انکوائری کریں گے جو الیکشن کو چوری کرتے ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں، وہی فیصلے کریں گے، وہی انکوائری کمیشن کے سربراہ ہوں گے اور ان کے فیصلے ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہے ہمارا ملک کا یہ فرسودہ گندا بدبودار نظام جس کے خلاف عمران خان مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہے ہمارا ملک کا وہ جاگیردار سرمایہ دار نظام جو 75 سال سے اس ملک کے اوپر مسلط ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ملک معاشی طور پر، سیاسی طور پر، آئینی طور پر بحرانوں سے دوچار ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، کسی صورت میں بھی پاکستانی چیف جسٹس صاحب آپ کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ انکوائری کمیشن شہباز شریف بنائے گا، جو عوام کا مسترد کیا ہوا شخص ہے، جو عوام کا مسترد کیا ہوا حکومت ہے، جس پر پوری قوم کے تحفظات ہیں، جس کو قوم اپنے مینڈیٹ کا چور سمجھتے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ انکوائری کرے گا اور وہ ہمارے مستقبل کے فیصلے کریں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور قوم کا کوئی بھی شخص آپ کے اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ چیف جسٹس صاحب، بہتر اس سے یہ ہے کہ آپ کرسی چھوڑیں اور گھر چلے جائیں، کیونکہ آپ کے ناک تلے اور آپ کے ناقص فیصلوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر آج آئینی بحران ہے، آج جو ہے نا اس ملک کے اندر معاشی بحران ہے، آپ کے ناقص فیصلوں کی وجہ سے۔ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے مسترد کیا تھا، جس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انتظامیہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرا سکتی ہے، اس فیصلے کے اوپر آپ نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اور اس قوم کے اوپر وہ انتظامیہ الیکشن کی سربراہ کے طور پر مسلط کیے جن سے یہ امید ہی نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کرا سکیں گے۔ یعنی لاہور ہائی کورٹ کہہ رہا تھا کہ عدلیہ جو ہے RO دے دے، DRO دے دے، انتظامیہ دے دے، عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن ہو سکتے ہیں صاف اور شفاف۔ آپ نے جو ہے نا اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور اپنا فیصلہ جاری کر دیا، اور ایسے انتظامیہ کو جو جانبدار تھی، جو غیر جانبدار نہیں تھی، جو جانبدار تھی، جن سے یہ امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہ دھاندلی کریں گے، وہ قوم کی مینڈیٹ کو چوری کریں گے، یہ آپ کے ناک تلے اور آپ کے فیصلے کی وجہ سے ہوا۔ آپ ہی نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا، آپ کی اس فیصلے کی وجہ سے آج ملک کے اندر ایک بڑی سیاسی پارٹی جس کو پوری ملک کی عوام کی حمایت حاصل ہے، وہ آج اپنی آئینی حقوق سے محروم ہے آپ کی وجہ سے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں، آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ سے امید نہیں رکھی جا سکتی ہے، آزاد، خوددار، خود مختار اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلوں کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ بہت شکریہ دوستوں اور ساتھیوں۔